رکھنا جی ڈاکٹر صاحب بالکل، تاکہ کسانوں کے لیے اس میں ایک تھوڑی سی معلومات میں اضافہ ہو سکے. صحیح ڈاکٹر صاحب ٹی بی جو ہے یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہمارے یہاں پاکستان میں ہے، صحیح جیسے آپ نے خود بتایا کہ جی ٹھنڈے. تو اس میں کچھ کسانوں کے لیے معلومات یہ ہیں کہ عام طور پہ یہ جو ہارڈ بناتے ہیں جہاں پہ جانور رکھے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ یلو لائٹ کا استعمال کرتے ہیں، پیلی جو روشنی ہوتی ہے، پیلی روشنی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹی بی کا مریض ہوتا ہے اسے فوٹوفوبیا ہو جاتا ہے. صحیح تو اس میں جو پیلی لائٹ ہے یا یلو لائٹ ہے یہ اریٹنٹ ہے، اس کی وجہ سے جانور کی جو کف ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو فارمر یا کسان جو ہے کوشش کریں کہ ایک تو پیلی لائٹ سے بجلی کا خرچہ بچے گا، یعنی سرد علاقوں میں جو رہنے والے کسان ہیں وہ تو اسپیشلی اس چیز کا دھیان رکھیں. جی تاکہ یلو لائٹ سے جو ہے اس کو بچائیں ٹی بی کے پیشنٹ کو. تو اس میں جو وہ شدت ہے کھانسی کی اس میں کمی آ جائے گی ایک دم سے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب، اسی کے ساتھ جب ہم بیکٹیریا کی بات کر رہے تھے تو کچھ وائرل ڈیزیزز بھی ہیں وائرس سے پھیلنے والی، جیسے خناق، کالی کھانسی، تشنج. تو اس سے بھی کسانوں کو خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی پھیلاؤ ہو سکتا ہے. اور ایک اور اہم بیماری جو ہے ریبیز، جیسے یہ کتے کا باولا پن ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ آج ہمیں بیماری کی طرف یہ آپ نے نشاندہی کی ہے اس کی کہ یہ ریبیز جو ہے، کیونکہ ریبیز سے ہم نے درمیان میں سنا کہ کراچی میں تو باولے پن سے کافی آوارہ جو کتے ہیں یہ اس کا میرا خیال ہے مین کاز ہے نا. جی یہ عام طور پہ آوارہ کتوں میں ہوتی ہے جسے ہم اسٹریٹ ڈاگز کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ خسرہ جو ہے، میزلز، جو چھوٹے بچوں میں جو اس کا انفیکشن ہے یہ بھی زونوٹک امپارٹنس رکھتا ہے. پاکس کا وائرس جو ہے اس کی بھی زونوٹک امپارٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملیریا جو کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب ماسکیٹو کی وجہ سے، مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ چند ایک بیماریاں ہیں جو کہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہیں. تو ہمارا جو کسان ہے وہ اس چیز پہ بھی توجہ دے کہ تاکہ وہ خود بھی بچے. اور عام طور پہ جو کسان جو ہے گوشت یا دودھ کی پیداوار والے فارمرز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عام جو کمیونٹی ہے اسے صاف ستھرا جو ہے میٹیریل پرووائڈ کریں، صاف ستھرا دودھ اور صاف ستھرا گوشت جو ہے وہ مارکیٹ میں لائیں. دوسری بات سر جو آپ نے سوال کیا، اپنے لیب یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ لیب میں ہمارے اکثر کانٹیکٹ رہتا ہے سائنسدانوں کا بھی اور اسٹوڈنٹس کا بھی. تو یہ اور اس میں جو ہے نا کوئی پروٹوکول تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو لیب میں پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم انسسٹ کرتے ہیں. یہ جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں یہ نہ صرف وہاں پہ کام کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو جراثیم سے بچا سکتے ہیں، بلکہ جب ہم بایو سیفٹی اور بایو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو یہی بچے جب باہر جاتے ہیں اگر یہ کنٹامینیٹ ہو جاتے ہیں تو باہر کی انوائرمنٹ کو بھی پائلیوٹ کر سکتے ہیں. تو اس پولوشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پریکاشنری میئر، جیسے سب سے جو اہم چیز ہے لیب کے انٹرنس میں وہ یہ ہے کہ بچے کے پاس لیب کوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ڈسپوزیبل گلوز استعمال کرتے ہیں ہم بچوں کے لیے، اسی طرح سے ہیڈ ٹو ٹو تک کی جتنی پریکاشنز ہیں وہ ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں. اسے عام طور پہ ہم اپنی لیب میں PPE کہتے ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس. اور اس نے بڑی اویئرنیس دی ہے کووڈ نے بھی کہ لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جس سے نہ صرف ہم بچ سکتے ہیں بلکہ کمیونٹی کو بھی بچا سکتے ہیں. صحیح. تو ویورز، لسنرز، آپ ہمیں سن رہے ہیں FM 104.6 کیمپس ریڈیو سے، اور کچھ دیر تک ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا.
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لالگی ہے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لالگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں ہی یہ پرخطا کی قسمت، ویلکم بیک سامعین کرام، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد شعیب خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے، اور آپ سن رہے ہیں پروگرام قدم قدم آباد FM کیمپس ریڈیو 104.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے۔ اور ہمارے لسنرز نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ احتشام نے ڈیرہ اسماعیل خان سے بھیجا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، احتشام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ کووڈ جو ہے نا وہ دوبارہ آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ کیوں، اور اس کے حوالے سے ہم کون سی احتیاط کریں۔ جو ہے یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہمارے یہاں پاکستان میں ہے، جیسے آپ نے خود کہ جو دوسری لہر ہم سن رہے ہیں، آپ میڈیا پہ بھی سن رہے ہوں گے، یہ جو نومبر سے اپریل تک ہے، یہ جو اس میں جو ہے یہ سیزنل فلو کے ساتھ ساتھ کووڈ کے چانسز بھی بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے احتیاطی تدابیر آلریڈی جو آپ کو بتا دی گئی ہیں انہی کو اڈاپٹ کریں، انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں، ہماری قوت مدافعت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا یہ کریں کہ ماسک استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں اور لوگوں سے فاصلہ رکھیں، مین احتیاطیں جی جو پہلے آپ کو بتا دی گئی ہیں کووڈ کی احتیاطیں، وہی احتیاطیں یعنی سرد علاقوں میں جو رہنے والے کسان ہیں۔ تو جناب احتشام صاحب آپ وہی احتیاطوں پر عمل کریں، لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیں، علیحدہ کر دیں، اس کو علیحدہ کمرے میں کریں، اس کا تیماردار بھی ماسک پہنے، اس کو بھی ماسک پہنائیں۔ ماسک اگر صرف آپ استعمال کریں تو میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اگر صرف ماسک بھی آپ استعمال کریں نا تو آپ 50% چانسز ہیں کہ آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی، تو ہم اپنا ماسک لگائے رکھیں،
اور باہر نکلتے وقت رش والی جگہوں پہ اسپیشلی جاتے ہوئے, آفیسز جاتے ہوئے ہم ماسک پہنیں. نہ صرف ہم اپنی حفاظت کریں گے بلکہ دوسرے لوگوں کی حفاظت بھی کریں گے. ایک اور لسنر نے ہمارا سوال بھیجا ہے اور اپنا نام بھی نہیں لکھا. میں کئی دفعہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی سوال بھیجا کریں تو اپنا نام ضرور لکھا کریں, اپنی جگہ لکھا کریں کہاں. عام طور پہ آوارہ کتوں میں ہوتی ہے تاکہ ہم جو ہے نا آپ کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں. تو ہمارے لسنر نے بھی وہی سوال پوچھا ہے کہ ان بیماریوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وہی تقریباً ہے کہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں. جی جی. اور دوسرا جب یہ بازار سے کنزیومر گوشت لینے کے لیے جاتا ہے یا دودھ لینے کے لیے جاتا ہے تو کوشش کی جائے کہ صحت مند جانور کا دودھ اور صحت مند جانور کا گوشت استعمال صحیح صحیح صحیح. اور کوشش کریں جب گوشت خریدتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اس پہ سلاٹر ہاؤس کی اسٹیمپ لگ سکتی ہے. تو ہمارا تو اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو لائف اسٹاک کا شعبہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی نے اپنی گائے رکھی ہوئی ہے اور اس کے پاس جگہ ہے گائے رکھنے کی اور تو کم از کم اس کو ایک صحت مند دودھ تو ملتا ہے. جی اپنی آنکھوں کے سامنے جب آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو وہ. لیکن بہت سارے سامعین کرام کی جگہ گھروں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی تو آپ کوشش کریں کہ آپ اچھا دودھ استعمال کریں اور کسی اچھے اس سے وہ ملک شاپ اچھی ہونی چاہیے جہاں پہ یہ بڑا گوشت بھی صحت مند جانوروں میں ہوا ہے. ذرا خود دیکھیں کہ وہ گوشت جو مل رہا ہے اس کا رنگت کیسی ہے. اکثر وہ چیزوں کو پتہ لگ جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا خریدنے والا دکان کی صاف ستھرا ہونے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیچنے والا اور دکان کتنی صاف ستھری ہے. آپ جب گوشت خریدنے جاتے ہیں تھوڑی سی یہ لوگ خود بھی کامن سینس. ڈیر اسماعیل خان سے نسرین صاحبہ نے بھی ہمیں میسج کیا ہے اور ان کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دمہ یا ٹی بی کا جو مریض ہو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر اختیار, اور کیا وہ جو اگر دمہ یا ٹی بی کا مریض گھر میں ہو تو اس سے وہ بیماری گھر میں آ سکتی ہے. جی ایستھما یا اس پولوشن سے بچنے کے لیے اس کا جو جرثومہ ہے جیسے اسی طرح سے پھیلتا ہے کہ ڈراپنگز وغیرہ سے, تو احتیاط کرنی چاہیے کہ جو ٹی بی کا مریض ہو اس سے آئسولیشن میں رہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے, مریض سے نہ گھبرائیں, مریض سے نہ گھبرائیں بلکہ بیماری سے گھبرائیں اور بیماری کو پھیلانے سے خود بھی احتیاطی تدابیر کریں. اور اس میں ایک چیز یہی ہے جس طرح میں نے جانوروں میں کہا کہ عام طور پہ ہمیں یہ دیکھا گیا کہ جہاں پہ یلو لائٹ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ تو وہ کافی اریٹنٹ لائٹ ہے, تو کوشش کریں کہ وائٹ لائٹ یا مون لائٹ میں. اور نسرین صاحب ویسے بھی یہ جو ساری بیماریاں ہیں جن کا پھیلاؤ اکثر ڈراپلیٹ سے ہوتا ہے, یہ جو دمہ ہو گئی یا ٹی بی ہو گئی یا ایون کورونا ہو گئی, ان کی ساروں کی احتیاطیں ایک سی ہیں. کچھ لوگ جو احتیاط کر رہے ہیں, مجھے ایک دوست اس دن ملے, انہوں نے کہا کہ ایک فائدہ یہ ہوا ہے یہ احتیاطی تدابیر کے سیکھنے سے کہ اب ہمارے گھروں میں اگر زکام بھی آ جائے نا تو ہم انہی احتیاطوں پر عمل کرتے ہیں, وہ زکام بھی ہمارے گھروں میں نہیں پھیلتا. یہ سیزنل فلو سے بھی بچیں. تو آپ اگر یہ ماسک لگائے رکھیں, مریض کو کہیں ماسک لگائے, آپ اس سے کانٹیکٹ کم رکھیں, 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, تو آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں اور تھوڑا اس کو علیحدہ والی جگہ پہ اس مریض کو رکھیں تو آپ کے جو پھیلاؤ کا خطرہ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. عادل صاحب نے ڈیر اسماعیل خان سے میسج کیا اور انہوں نے ڈاکٹر علی زمان صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہا ہے. تھینک یو ویری مچ عادل صاحب. اور علی زمان صاحب آپ عادل صاحب کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. عادل بھائی شکریہ. پروگرام ختم ہونے والا ہے اور ارشد بھائی مجھے بار بار اشارے کریں کہ ڈاکٹر صاحب پروگرام ختم ہونے والا ہے. ایک اور بس آخری سوال ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلم صاحب ڈیر اسماعیل خان سے ڈاکٹر صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو بیماریاں آپ نے بتائی ہیں ان کی حفاظتی تدابیر بھی بتا دیں. ڈاکٹر صاحب حفاظتی تدابیر جو ہے جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے تو سب سے پہلے اس جانور کو علیحدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس جانور سے جو باقی کے ماندہ جانور ہیں اس بیماری سے بچ سکیں. اور پھر جو ہے اس کی جو احتیاطی تدابیر میں ہے کہ اگر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں کمی ہے کہ ہم ڈاکٹر کو مطلع نہیں کرتے. سب سے پہلے ویٹنیرین سے رابطہ کریں. ویٹنیرین آپ کو پہلے تو یہ بتا دے کہ کون سی بیماری ہے, پھر اسی کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ شروع کریں. تو یہ سب سے اہم بات اور اچھی بات یہی ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر علی زمان صاحب, آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. اسلم صاحب اگر بیماری کا ڈر ہو جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے کا تو اس کی کچھ احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ آپ جو ہے نا صحت مند جانوروں کا گوشت خریدیں, اچھا دودھ استعمال کریں, دودھ کو ابال کے استعمال کریں گھر میں اور اچھی طرح اس کو بوائل کریں اور اس کے بعد اس کو استعمال کریں. اور سے کسی
हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौलगी है, तुम्हीं से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौलगी है, सब तुम्हारा करम है आका, और अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ ही ये पुरखता की किस्मत। वेलकम बैक सामीन कराम, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद शुएब खान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कदम कदम आबाद FM कैंपस रेडियो 104.6 के लाइव स्टूडियो से। और हमारे लिसनर्स ने हमें सवालात भेजे हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो एहतशाम ने डेरा इस्माइल ख़ान से भेजा है और वो कह रहे हैं, एहतशाम साहब पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब कि कोविड जो है ना वो दोबारा आ रहा है, तो उसके बारे में हमें बता दें कि क्यों और इसके हवाले से हम कौन सी एहतियात करें। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि जो दूसरी लहर हम सुन रहे हैं, आप मीडिया पे भी सुन रहे होंगे, ये जो नवंबर से अप्रैल तक है, इसमें जो है ये सीजनल फ्लू के साथ साथ कोविड के चांसेस भी बढ़ गए हैं। सही। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर ऑलरेडी जो आपको बता दी गई हैं उन्हीं को अडॉप्ट करें, इंशाल्लाह हम बच सकते हैं। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ रही है इंशाल्लाह। सही सही। और तो डॉक्टर साहब उसमें क्या ये करें कि मास्क इस्तेमाल करें, जी, अपने हाथों को साबुन से धोएं और लोगों से फासला रखें, मेन एहतियातें जी जो पहले आपको बता दी गई हैं कोविड की एहतियातें, वही एहतियातें जो है उसे जारी रखें। तो जनाब एहतशाम साहब आप वही एहतियातों पर अमल करें, लोगों से थोड़ा सा फासला रखें। अगर आपके घर में कोई मरीज है तो उसको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दें, अलहदा कर दें, उसको अलहदा कमरे में करें। उसका तीमारदार भी मास्क पहने, उसको भी मास्क पहनाएं। मास्क अगर सिर्फ आप इस्तेमाल करें तो मैं आपकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि अगर सिर्फ मास्क भी आप इस्तेमाल करें ना तो आप 50% चांसेस हैं कि आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। तो हम अपना मास्क लगाए रखें और बाहर निकलते वक्त रश वाली जगहों पे स्पेशली जाते हुए, ऑफिसेज जाते हुए हम मास्क पहने। न सिर्फ हम अपनी हिफाजत करेंगे बल्कि दूसरे लोगों की हिफाजत भी करेंगे। एक और लिसनर ने हमारा सवाल भेजा है और अपना नाम भी नहीं लिखा। मैं कई दफ़ा आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि जब भी आप कोई सवाल भेजा करें तो अपना नाम ज़रूर लिखा करें, अपनी जगह लिखा करें, कहाँ